اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی ارض۔ جی تو ساتھیوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایسا ٹاپک ہے جس کا ہر انسان کو جو ہے وہ واسطہ ہے، اور اس کا آغاز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گیا تھا۔ کون سا ایسا ٹاپک ہے اور پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ہم اس چیز سے کیسے بچیں گے، یہ سب بھی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب جو ہیں وہ صدائے مہدی کا حصہ بنیں۔ جی تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں، ہماری آج کی ویڈیو ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کیسے بہکاتا ہے، کیسے اس کو نیکی کی رغبت دلا کر پھر اس کو بدی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ شیطان نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم بے شک میرے بندوں کو بہکاؤ، لیکن جو میرے ہیں وہ تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے، وہ کبھی بھی تمہارے بہکنے میں نہیں آئیں گے۔ جی تو یہ جو واقعہ آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بہت زیادہ عابد ہوا کرتا تھا، جو کہ دن رات عبادت خدا میں مشغول رہتا تھا۔ اس کو دنیا سے کوئی بھی رغبت نہیں تھی۔ شیطان اس کی عبادت سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ایک دن چیخ مار کر اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں اس عابد کی عبادت کی وجہ سے بہت تنگ ہوں کہ میں اس کو جس طرح کے بھی وسوسے ڈالتا ہوں یا جس طرح کی برائی کی رغبت دیتا ہوں، یہ میری طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک ایسا بھی چیلا تھا جس نے حامی بھری کہ میں اس شخص کو بہکانے کا کام کر سکتا ہوں۔ بس شیطان نے اپنا کام جو ہے وہ اس کے سپرد کر دیا، اپنے اس چیلے کے سپرد کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو عابد تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ نماز سے جو ہی وہ فارغ ہوتا ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک کوئی اور عبادت گزار بندہ ہے جس کا مصلی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ساتھیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے تب تک جو ہے وہ شیطان کو آسمانوں تک جانے کی اجازت تھی، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے تو تب جب جو ہی اس نے آسمان پر جانے کا ارادہ کیا شیطان نے، تو وہ پتھر برسے اس کے سر پر، کیونکہ ختم النبیین اس دنیا میں آ چکے تھے۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو شیطان جو تھا اس نے اپنا مصلی ایسے بچھایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کے چیلے نے۔ اب جو ہے جب عابد انسان جو ہے وہ عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ کون سا ایسا عابد ہے جس کا مصلی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ بس وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی عبادت چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے اس عابد سے پوچھوں کہ اس نے ایسی کیا عبادت کی ہے کہ اس کا مصلی جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان آ گیا ہے، کیسے اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قربت حاصل کی ہے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ خدا کا قرب تھا، اور اس لیے وہ جس عبادت میں مشغول تھا وہ چھوڑ کے اور دیکھنے لگتا ہے اس عابد کو جو کہ شیطان کا چیلا تھا کہ یہ کس طرح خدا کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اب وہ جو شیطان کا چیلا ہوتا ہے وہ ایک عبادت کر لیتا ہے، اس کے بعد دوسری شروع کر لیتا ہے، جب دوسری ختم کرتا ہے بغیر بات کیے تیسری شروع کر دیتا ہے۔ آخر یہ جو عابد ہوتا ہے یہ اس کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے عابد بندے، تم جو ہے مجھے بتاؤ تم نے یہ مقام کیسے حاصل کیا۔ تو اب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہوتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ اصل میں بھی تمہاری طرح پہلے یہی چھوٹی چھوٹی عبادت کیا کرتا تھا، مطلب کہ زمین پر میرا مصلی ہوتا تھا، لیکن پھر مجھ سے گناہ سرزد ہوا۔ وہ گناہ کیا سرزد ہوا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا، کہیں جو ہے وہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اتنی توبہ کی، اتنی معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دے دیا۔ اب وہ جو اصل والا عابد ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شیطان ہے، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قربت کے شوق میں کیا کرتا ہے؟
وہ کہتا ہے کہ اچھا تم نے زنا کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی، حالانکہ وہ تو جو تھا وہ ایک شفاف لباس کی طرح تھا جو عابد تھا، جس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ اور وہاں پر جو ہے ایک عورت رہتی ہے، تو تم جا کے وہاں پہ زنا کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ توبہ قبول کر لے گی اور تم میری طرح زمین اور آسمان کے درمیان اپنا مصلی بچھا لو گے۔ اب وہ شخص جو ہے اس جگہ پہ جاتا ہے جو عابد ہوتا ہے، اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ بری عورت رہا کرتی تھی۔ جو ہی وہ اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، وہ بری عورت پوچھتی ہے کہ کون ہے، تو وہ جب اپنا نام بتاتا ہے تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ اے عابد، اگر تم مجھے نیکی کی ہدایت دینے کے لیے آئے ہو تو میں گمراہ شدہ ہوں اور میں نیک کاری نہیں کرنے والی، اسی لیے تم چلے جاؤ۔ تو یہ عابد دروازے سے ہی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں، میں نیک کاری کی دعوت دینے نہیں آیا، بلکہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں جس کے لیے سب آیا کرتے ہیں۔ اب کہنے کو وہ بدکار عورت تھی، لیکن وہ فوراً دروازہ کھولتی ہے اور عابد کو کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی یہ اتنے سالوں کی عبادت ضائع کرو، تو کیوں تم ادھر آئے ہو، کس چیز نے تمہیں اس برائی کی رغبت دی ہے؟ تو وہ عابد بتاتا ہے کہ اس طرح جو تھا وہ کسی شخص کا مصلی جو تھا وہ زمین اور آسمان کے درمیان تھا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی خدا کا اتنا قرب حاصل کروں توبہ کرنے کے بعد۔ تو وہ جو عورت ہوتی ہے، بدکار عورت، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہو، تم ایک دفعہ واپس جاؤ، جا کے دیکھو، اگر جو ہے وہ شخص ابھی تک زمین اور آسمان کے درمیان مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہے تو تم میری طرف آ جانا اور تم بھی برائی کر لینا، لیکن اگر تم جا کر دیکھو کہ وہ مصلی پر وہ شخص موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان تھا جو تمہیں بدی کی رغبت دے رہا تھا۔ بس وہ شخص عابد جو ہے وہ دوبارہ واپس جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے تو نہ وہ مصلی ہوتا ہے اور نہ ہی وہ عابد ہوتا ہے، اور وہ عابد اسی وقت توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ، میں نے جو قدم برائی کی طرف ڈالے مجھے معاف فرما، اور مجھے جو ہے وہ تیرا لاکھ احسان ہے کہ تم نے اس بدکار عورت کے ذریعے بھی مجھے نصیحت کر دی اور میرے اعمال کو بچا لیا، کیونکہ تو میری نیت کو جانتا تھا کہ میرا مقصد صرف تیرا قرب تھا، اور شیطان نے وسوسے ڈال کے مجھے نیکی سے برائی کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے ساتھیوں کہ شیطان آگے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو شیطان جو ہے اس کا یہی کام ہے کہ وسوسے ڈالنا انسان کے دلوں میں اور اس کو نیکی کی رغبت دے کے اور پھر اس کو برائی کی طرف لے جانا یا پھر اس کو برائی کی طرف رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، تمام مسلمان جو ہیں سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔